وہ یہاں سے نا ایک بات نکالتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جو استشفاء کے قائل ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد جو دوسروں سے سفارش کروانے کے قائل ہے کہ مرنے کے بعد بھی سفارش کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ نبی علیہ السلام سے سفارش کروانے کے قائل ہیں کہ ان کی قبر پہ جا کے ان سے کہا جائے تو نبی علیہ السلام بھی سفارش کرتے ہیں، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اگر یہاں سے یہ ثابت کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد والی آیت دیکھ لیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس کے بعد پھر اگر یہ پچھلی والی آیت عام ہے کہ نبی علیہ السلام زندگی میں بھی عام ہے، یہ آپ موت کے بعد بھی ہے، یہ پھر آگے والی آیت کا کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کروانے کے بعد ایمان والا وہ انسان ہے جو آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، آپ اعراض کریں ان سے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہو ان کو ان کے بارے میں قولاً بلیغا، کام کی بات، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول مگر تاکہ اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، اِذ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے آپ پہ، جاؤوک، آتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، واستغفر اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ تحقیق پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ نہیں مان رکھتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ سے فیصلہ کروائے، فیما، اس میں، شجر بینہم، جو آپس میں اختلاف ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائے اپنے آپ میں، حرجن، کوئی انکار، کوئی حرج، مما قضیت، اس بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہو، ویسلموا تسلیما، اور اس کو تسلیم کر لے بالکل ظاہری اور باطنی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب یہ شور مچا رہے تھے جب کہ ہم تو جی اصلاح چاہتے تھے، ہم تو آپس میں اتحاد چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں۔ اوپر اوپر سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، ہم تو آپس میں اتحاد چاہتے تھے، لیکن یہ اتحاد اتحاد نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ بے ایمان ہیں، اندر سے کوڑے ہیں، اللہ جانتا ہے یہ اندر سے کیسے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے پیارے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، ان کو چھوڑ دو، جو کچھ کیا چھوڑ دو، معاف کر دو ان کو، وعظہم، ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ یہ صحیح دل سے ایمان لے آئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہو ان کو ان کے حق میں، ان کے بارے میں ایسی بات جو ان کے کام کی ہو، جو ان کے دل میں اتر جائے، اچھی اچھی بات کر دو تاکہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ صحیح ایمان والے بن جائیں۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول، کیونکہ رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور آگے والوں کا حکام یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی بات کو مانیں، یہی ہے وما ارسلنا من رسول، کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر لیطاع باذن اللہ، تاکہ اطاعت کی جائے ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ ان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، پیغمبر کا ہر عمل جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پیغمبر کے عمل سے ہٹ کے زندگی نہیں گزارنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے
اور ان کے طریقے کو تھوڑا سمجھیں گے، خود اپنے پاس سے بڑھا دیں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ ان کی اطاعت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اٹل حکم ہے، کوئی جو نہیں مانے گا تو وہ انسان کام خراب کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، آگے رب العالمین نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ جب ان سے گناہ ہو گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اندر سے منافق ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا بندہ ٹھیک نہیں کام کیا اس نے، اب ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، آپ بھی استغفار کرتے، یہ بھی اللہ سے استغفار کرتے، اللہ ان کو معاف کر دیتا، لیکن یہ ضد میں پڑ گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا، لہذا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اس ظالموں، جب انہوں نے ظلم کیا تھا نا، یعنی وہ طاغوت کے پاس گئے تھے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، نبی اسلام کے پاس کروایا، پھر وہ طاغوت جو کعب بن اشرف اس کے پاس فیصلہ کروانے کی چاہتا تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں، کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیں، باقی کو چھوڑ دیں، اب وہاں پہ جائے، یہ بھی شرم منافق یہ چاہتا تھا، لیکن وہ چونکہ جو یہودی تھا وہ سچا تھا بات، اس نے کہا کہ نہیں جی آپ کے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، بالآخر یہ ہار کے اپنے پیغمبر کے پاس لے گئے، اوپر سے تو پیغمبر مانتا تھا، اندر سے بے ایمان نہیں مانتا تھا یہ، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بات لے کے جانے والا یہ بشر نامی منافق تھا، وہ کہتا تھا کہ اس کے پاس چلتے ہیں، اب اللہ کو چھوڑ کے، رسول کو چھوڑ کے اس کے پاس جانا گویا کہ یہ ظلم تھا، اور جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، اس ظلموا انفسهم، جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس بیٹھتے، آپ بھی اللہ سے استغفار کرتے، یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے، لوجد اللہ توابا رحیما، البتہ یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے، اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا، ان کے اوپر رحم بھی کرتا، ان کو چاہیے تھا ایسا کر لیتے، اگر اپنے آپ پر رحم کروانا چاہتے تھے تو فلا وربک لا یؤمنون، بس فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کے اللہ کے ہاں ایمان ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اوپر سے بس ایمان لا چکے ہیں، اندر سے وہ وہی کے وہی ہیں، حتی یحکموک، یعنی ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو آپ سے فیصلے کروائے، حتی یحکموک، جو آپ سے فیصلے کروائے، آپ سے آپ کو اپنا فیصلہ مانے، وہی جو نا ایمان والا ہو سکتا ہے، جو آپ کو فیصلہ نہ مانے وہ ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں، جو آپ کے فیصلے پہ انگلی اٹھائے، آپ کے فیصلے پہ اعتراض کرے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ سے فیصلے کرو آپس میں اختلاف کے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، اب فیصلہ کروانے کے بعد ایمان والا وہ انسان ہے جو آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی بات نہ رکھے، بالکل ٹھیک کہا جی پیغمبر نے، بالکل بات ٹھیک کر دی ہے، یہ ایمان والا ہے، اگر وہاں اس کے دل میں کوئی نہ کوئی کھٹکا آ رہا ہے، بات پیدا ہو رہی ہے، کوئی اعتراض کرنا چاہ رہا ہے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ انسان منافق ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے آپ میں کوئی حرج نہ پائے، یعنی انکار کی گنجائش نہ پائے، مما قضیت، جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور ظاہری اور باطنی طور پہ بھی وہ اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکیوں کا سہارا، ڈوبتے کو، وہ یہاں سے نا ایک بات نکالتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جو استشفاء کے قائل ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد جو دوسروں سے سفارش کروانے کے قائل ہے کہ مرنے کے بعد بھی سفارش کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ نبی علیہ السلام سے سفارش کروانے کے قائل ہیں کہ ان کی قبر پہ جا کے ان سے کہا جائے تو نبی علیہ السلام بھی سفارش کرتے ہیں، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، دیکھو جی اس آیت میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر جنہوں نے آپ نے آپ پہ ظلم کیا ہے وہ آپ کے پاس آتے اور آ کے اللہ سے استغفار کرتے، آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا، ان کے اوپر رحم کرتا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ آیت عام ہے، یہ زندگی میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، حالانکہ آپ نے کل کا درس بھی سنا، اس درس کو ساتھ اگر ملایا جائے، آگے والی اور پیچھے والی بات کیا واضح کر رہی ہے کہ یہ منافق بشر نامی تھا، اس نے فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروایا، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے پاس چلا گیا، گویا کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں ماننا تھا، اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ان کو چاہیے تو یہ تھا، اب یہ کام خراب انہوں نے کیا تھا، یہ طاغوت کے پاس جانا چاہتے تھے اور نبی علیہ السلام کے فیصلے کے اوپر سوال اٹھایا، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس آتے استغفار کرتے، نبی علیہ السلام بھی استغفار کرتے، معافی مانگتے، اللہ ان کو معاف کر دیتا، بات ٹھیک تھی نہیں ٹھیک؟ یہاں پہ عجیب سی یہ بات نکال کے لے آنا کہ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اگر یہاں سے یہ ثابت کر رہے ہیں
پھر اس کے بعد والی آیت دیکھ لیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس کے بعد پھر اگر یہ پچھلی والی آیت عام ہے کہ نبی علیہ السلام زندگی میں بھی عام ہے، یہ آپ موت کے بعد بھی ہے، یہ پھر آگے والی آیت کا کیا کریں گے؟ آگے والی آیت میں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے پیارے پیغمبر، اور جو بھی آپ کو فیصل نہیں مانتا ہے، فیصلہ کرنے والا آپ کو نہیں مانتا ہے، آپ کے فیصلے پہ سوال اٹھاتا ہے، آپ سے فیصلہ نہیں کرواتا ہے، وہ انسان ٹھیک ہی نہیں، اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر اب بھی فیصلے کہاں سے کروانے چاہیے؟ اگر پچھلی والی آیت عام ہے تو آگے والی آیت بھی کیا ہونے چاہیے؟ عام ہی ہونے چاہیے کہ یہ بھی زندگی میں بھی ہے، موت کے بعد بھی یہی ہے، تو فیصلے سارے کہاں سے کروانے چاہیے؟ پھر تو نبی علیہ السلام سے کروانے چاہیے۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ لہٰذا عجیب باتیں نہیں گھڑنی چاہیے اپنے پاس سے ہی۔ اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے سفارش کروانا، اب قیامت کے دن تو نبی علیہ السلام سفارش کریں گے اور پوری انسانیت کی سفارش کریں گے، ہم اس کے قائل ہیں، مانتے ہیں، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب جا کے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، یا رسول اللہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں، یہ باتیں غلط ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ مرنے کے بعد کسی کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے جہان میں چلے گئے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہیں پہ سکون میں ہے، آرام میں ہے، کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سکون اسی میں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو یہ سارا پتہ چل رہا ہو کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ فلاں کام غلط کر رہا ہے، غزہ میں کیا پریشانی بنی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر نبی علیہ السلام کو پتہ تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ نبی علیہ السلام کو دنیا سے جانے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دینا۔ دنیا میں تو تھا، نبی علیہ السلام بڑے اڑتے تھے، نبی علیہ السلام کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس جا کے، کبھی کس کو دعوت دے، کبھی کس کو دعوت دے، دن رات نبی علیہ السلام ایک کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کو تسلی دینا پڑتی تھی، اے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کر لینا، پریشان نہ ہو جائے، آپ کا کام صرف ان تک پیغام پہنچا دینا ہے، آگے کوئی مانے کوئی نہ مانے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ ان کو تسلیاں دیا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پیار سے کہا کرتا تھا، آپ پیارے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کا کام صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے، کوئی ماننے کوئی نہ مانے۔ اب بھی اگر یہی کہا جائے تو کام خراب ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد بڑی پرسکون زندگی ان کو ملی ہوئی ہے، جنت کی زندگی ملی ہے، اور بڑے سکون سے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے نا وہ پھر سارے فیصلے باقی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے پچھلے والی آیت کو اگر عام کریں، آگے والی آیت کو بھی پھر عام کرنا پڑے گا۔ اگر آگے والی آیت عام ہو سکتی نہیں ہے تو پیچھے والی بھی آیت عام ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا